العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير وفي الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ماذا عمل فيما علم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سب سے پہلے تو یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء کے لیے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ جامعہ رحمانیہ کا یہ چمن جس کی شروعات کچھ سالوں پہلے ہوئی اور اب یہ تقریباً تناور درخت بنتا جا رہا ہے، اللہ اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرے اور اس کے سوتے کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ جاری اور ساری رکھے۔ جس آپ لوگوں کے لیے خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج سند فضیلت عطا فرمائی، علم دین، علم شریعت، علم کتاب اور علم سنت، اس کی سند آپ کو ملی۔ ایسے جامعہ رحمانیہ والے بھی خوش ہیں کہ ہمارے اس چمن کے سب سے پہلے فضلاء 2021 کے لاک ڈاؤن والی جماعت ہے، جہاں اکثر مدارس میں تو تعلیم کا سلسلہ موقوف رہا اور یہاں ماشاءاللہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہا اور پڑھنے والوں نے پڑھائی مکمل بھی کر لی، امتحانات بھی دے دیے، نتائج بھی آ گئے، سند فضیلت بھی ماشاءاللہ حاصل ہو گئی اور دستار فضیلت مستقبل قریب میں انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی اکابر کے ہاتھوں۔ تو آپ حضرات بھی قابل مبارکباد ہے، جامعہ رحمانیہ اس کے ذمہ دار خاص کر مولانا رفیق صاحب، وہ بھی بہت بہت قابل مبارکباد ہے۔ اور یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ دائم اور قائم رکھے۔ جو ذمہ داری سونپی وہ تو پند و نصیحت کی کہ فاضل ہونے والے، فارغ ہونے والے احباب کو کچھ نصیحت کے طور پر باتیں کہی جائے، تو وقت بھی کم ہے۔ فاضل ہونے والے سے درخواست کروں گا ہمارے احباب سے کہ نصیحت گوش کن جانا جو دارالحمد ریسرچ انسٹیٹیوٹ مفتی طاہر صاحب دامت برکاتہم کا جو ادارہ ہے، انہوں نے یہ کتابچہ شائع کیا ہے جس میں حضرت مفتی صاحب مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ ان کے 2 خطاب ہیں جو فضلاء سے انہوں نے کیے ہیں، اور اخیر میں اس رسالے میں کچھ نصیحتیں ہیں جو وہ فضلاء سے، جامعہ سے فاضل ہونے والے طلباء سے کرتے رہتے ہیں۔ کئی سال سے الحمدللہ ان نصیحتوں کو سننے کا موقع بھی ملتا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ جو سال ہے اس سال سوچا بھی تھا کہ حضرت کی یہ نصیحتیں قلم بند کر کے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ جامعہ کے 1-2 طالب علم سے کہا، انہوں نے مواد بھی تیار کیا، لیکن ہمارے تو بھی خیالی منصوبے ہی رہے اور دارالحمد ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے اس کو شائع بھی کر دیا اور لوگوں کے درمیان عام بھی کر دیا ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی بڑا قابل مبارکباد ادارہ ہے جو ہمارے حضرت مفتی صاحب کے علوم کو، ان کے خطابات کو، ان کی تقاریر کو، ان کی مجالس کو عام کرنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتا ہے۔ تو جو ہمارے فاضل ہونے والے احباب ہیں ان سے تو یہی درخواست ہے کہ یہ خصوصی تفصیلی جو نصائح ہیں وہ تو آپ اس رسالے میں ضرور پڑھیں۔ شروع میں تو 2 تقریریں ہیں وہ بھی پڑھیں،
اور اخیر میں حضرت مفتی صاحب کی نصیحتیں ہیں جو وہ فضلاء سے کرتے رہتے ہیں، جامعہ ڈھابیل سے فارغ ہونے والے طلباء سے، تو آپ احباب اس کو ضرور پڑھیں، بار بار پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ میں تو ایک دو بات کہہ کر انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا، مغرب کا وقت بھی ہو رہا ہے۔ آپ احباب سے سب سے اہم درخواست یہ بھی ہے کہ آپ اس نعمت کو حقیقی معنی میں نعمت سمجھیں۔ یہ جو سند فضیلت ملی ہے علم دین حاصل کرنے کی، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کی، یہ نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ ہمارا طبقہ علماء اس نعمت کو جیسا سمجھنا چاہیے، بہت سے لوگ ویسا اس کو مقام نہیں دیتے۔ آج ایک ڈاکٹر جب اپنی ڈاکٹری کا فن حاصل کر لیتا ہے، اس کو سند ملتی ہے تو وہ بھی بہت خوش ہوتا ہے، وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں نے ایک بہت بڑی ڈگری حاصل کر لی۔ اس کے گھر والے، اس کے دوست احباب اس کو مبارکبادی دیتے ہیں، یوں سمجھتے کہ اس نے واقعی میں ایک بڑا مقام حاصل کیا۔ یہی حال دنیا کی دوسری ڈگریوں کا ہے۔ وکیل وکالت کی ڈگری حاصل کرتا ہے تو آرکیٹیکٹ اس کی ڈگری حاصل کرتا ہے تو وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ میں نے ایک بہت اونچی چیز حاصل کی، اس کے دوست احباب اس کے گھر والے بھی یہ سمجھتے ہیں۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو نعمت دی، علم دین کے نصاب کی تکمیل کی، اور یہ سند فضیلت جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ دنیا کی جتنی بھی بڑی ڈگری ہو اس کا تعلق دنیا سے ہے، رب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ جتنا ہی ماہر ڈاکٹر کیوں نہ ہو، وہ دنیا کے حد تک ہی ہے، اس کا وہ علم باری تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب نہیں ہوتا۔ ایسے ہی دنیا کی دوسری ڈگریوں کا معاملہ۔ لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا، علم دین، علم قرآن، علم حدیث، یہ وہ علم ہے جس کی نسبت باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑتی ہے۔ تو آپ تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں جس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی ڈگری، کوئی سند اس سند کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ابھی میں نے جو آیت پڑھی، باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں حکمت سے مراد سنت، علم سنت، احادیث کا علم اللہ تعالیٰ نے جس ذات کو، جس شخص کو عطا کیا، فقد اوتی خیرًا کثیرا، اس کو بہت زیادہ اور بڑی خیر سے نوازا گیا۔ قرآن اس کو یوں کہتا ہے۔ تو آپ کی یہ سند، آپ کی یہ فضیلت کس درجے کی ہے، آپ کو اس کے اس بازار سے، اس کے مارکیٹ سے اس کی ویلیو اور اس کی قیمت معلوم کرنی ہوگی۔ ہماری غلط فہمی یہی ہوتی ہے، جو جوہر جس بازار کا ہوتا ہے، جس مارکیٹ کا ہوتا ہے، اس کی قیمت اصل اس بازار سے معلوم ہوتی ہے۔ دوسری مارکیٹ میں لوگ جب اس چیز سے واقف نہیں ہیں تو اس کی قیمت کیا لگائیں گے؟ آج علماء کی سند کی لوگ ویلیو لگاتے کہ بھئی ان کی آمدنی کی کیا حیثیت، یہ اگر پڑھائیں گے تو کتنے ہزار ملیں گے، اور ڈاکٹر کی دیکھو آمدنی کیسی، وکیل کی دیکھو آمدنی کیسی۔ یہ علم دین والا جوہر، یہ ایسا جوہر نہیں ہے، یہ اس کا مارکیٹ نہیں ہے کہ ہم اس کی قیمت نکالیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے جڑنے والا علم ہے، اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کے کلام سے معلوم کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم کرو، علماء صلحاء کے کلام سے معلوم کرو، وہ بتائیں گے کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک شاعر تھا، زبردست اشعار کہتا تھا۔ شاعروں کی بھی عجیب دنیا ہوتی ہے، خواب میں بھی شعر بولتے۔ ہر ایک کو شاگرد تو مل ہی جاتے ہیں، ان کو بھی ایک مل گیا، اس شاعر کو بھی، کہ استاد زبردست شاعر ہیں، ایک سے ایک شعر کہتے ہیں، ان کی خدمت میں رہ کر اس فن کو حاصل کرنا چاہیے۔ ان کے پاس رہنے لگا، وہ واقعی میں بڑا شاعر تھا، اس کے اشعار وہ باقاعدہ اپنی کاپی میں نقل کر کے جمع کرتا تھا۔ اب استاد کبھی کبھی بہت جوش میں ہو تو وہ شاعر تو کہتے تھے یہ شعر 500 روپے کی قیمت کا ہے، یہ شعر 1000 روپے کی قیمت کا ہے، اور کبھی کچھ زیادہ جوش ہوتا تو کہا اس کے تو 5000 بھی کم ہیں۔ تو وہ لکھتا بھی جاتا تھا، قیمت بھی لکھتا تھا، حتیٰ کہ ایک اچھی خاصی بیاض تیار ہو گئی، مجموعہ تیار ہو گیا۔ اب وہ لڑکا جس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس کی والدہ نے، گھر والوں نے کہا کہ بیٹا تو ویسے ہی سر پر بوجھ بنا ہوا ہے، نہ کچھ کماتا ہے نہ کچھ لاتا ہے، بس اکیلے اکیلے گنگناتا ہے۔
اس سے کوئی تھوڑی پیٹ بھرنے والا ہے، کچھ لا کر بھی تو بتا۔ تو اپنی والدہ سے کہنے لگا کہ امی تم کو معلوم نہیں ہے میں نے جو بیاض تیار کیے اس میں ہزاروں روپے کا مجموعہ ہے۔ وہ بتایا یہ ہمارے استاد نے کہا یہ 500 کا ہے، یہ 1000 کا ہے، یہ 5000 کا ہے۔ والدہ نے کہا بیٹا تو صرف بازار سے جا کر فلاں سبزی لے کر آ، اتنا بھی کر دے تو تیرے لیے غنیمت ہے۔ وہ بازار گیا کنجڑن کے پاس، وہ سبزی بیچنے والی عورت کے پاس، اور اس کو جا کر کہا کہ 2 پیسے کی سبزی دے دے۔ اس نے کہا پہلے 2 پیسے ادا کرو۔ پیسے تو اس کے پاس تھے نہیں۔ کہا دیکھو میرے پاس یہ بیاض ہے، ایک شعر تم کو سناتا ہوں، 500 روپے کی قیمت کا ہے، 2 پیسے تو کیا 500 روپے کی قیمت کا ہے۔ وہ کنجڑن کہنے لگی بھائی تمہارے 500 اور 1000 اپنے پاس رہنے دو اشعار کے، ہمیں تو 2 پیسے جو نقد ہے وہ دے دو۔ اس کے بغیر سبزی، تو کہا اس کے بغیر سبزی نہیں ملے گی۔ اب یہ طالب علم تھا، یہ تو خفا ہو گیا، غصے ہو گیا، کیونکہ انوار کا نہیں تھا نا، غصے ہو گیا کہ اچھا ہمارے استاد نے دھوکہ دیا، میں نے اتنا زمانہ ان کی خدمت میں گزارا، اتنی محنت کی، اور کہتے رہے یہ 500 کا، یہ 1000 کا، اس کی تو 2 پیسے کی بھی قیمت نہیں، پوری بیاض کی، پوری کاپی کی۔ تمہارے غصے کے وہ سبزی مارکیٹ سے اپنے گھر آنے کے بجائے سیدھے اپنے استاد کے پاس گیا اور جا کر اپنی بیاض پھینکی، حضرت یہ آپ کو مبارک۔ کیا ہوا بھائی؟ کہا اتنا زمانہ آپ کے پاس رہا، آپ تو غلط باتیں ہی کرتے رہے، یہ 500 کی قیمت کا ہے، یہ 1000 کی قیمت کا ہے۔ آج جب والدہ کے کہنے سے میں سبزی مارکیٹ گیا تو 2 پیسے کی سبزی بھی وہ دینے کے لیے تیار نہیں، ایک شعر کیا پوری کاپی کے بدلے میں، اور آپ کہتے اتنی قیمت کا ہے۔ وہ استاد تھا نا، ماہر تھا، اس نے کہا بیٹا تو اس کاپی اور اس بیاض کی قیمت جس مارکیٹ میں لگانی چاہیے تو اس مارکیٹ میں نہیں گیا، تو غلط جگہ پہنچ گیا۔ جس چیز کی جو مارکیٹ ہوتی ہے، جو بازار ہوتا ہے، اس چیز کی قیمت وہیں لگتی ہے۔ تو غلط جگہ جائے گا تو قیمتی چیز کی بھی کوئی قیمت نہیں لگائی جائے گی۔ میں نے تجھ سے غلط نہیں کہا ہے، ہر شعر اتنی قیمت کا ہے جو میں نے تجھ سے کہا ہے۔ اب میں تجھے پتہ بتاتا ہوں، اس مارکیٹ میں جا اور پھر مجھے آ کر کہنا کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ صحیح ہے یا نہیں۔ کہا جا بادشاہ کے اور وزیروں کے دربار میں اور ان کے سامنے جا کر پڑھنا یہ اشعار اور یوں کہنا کہ یہ میرے شعر ہے، دیکھ کتنی قیمت لگتی ہے۔ وہ گیا واقعی میں بادشاہ کے ہاں اور جا کر کہا کہ میں نے خود یہ اشعار کہے ہیں، اس شعر کی قیمت 500 ہے، اس شعر کی قیمت 1000 ہے۔ اور واقعی میں وہاں واہ واہ ہوئی، اور اس نے جتنی بولی لگائی تھی، جتنی قیمت لگائی تھی، اس سے زیادہ انعامات اس کو ملے، نقد بھی ملے، جوڑے بھی ملے، سونا چاندی بھی ملا، کئی انعامات لے کر وہ واپس آیا اور اس کے استاد کا شکریہ ادا کیا، جو غصے ہو گیا تھا اس کی معافی بھی مانگی۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ نقل کیا ہے، میں نے اس لیے سنایا کہ ہر چیز، ہر جوہر کی جو مارکیٹ ہوتی ہے، جو قیمت، جو اس کا بازار ہوتا ہے، اس کی قیمت وہاں لگائی جاتی ہے، وہاں صحیح قیمت معلوم ہوتی ہے۔ علم دین کی قیمت ہم دنیا داروں کے سامنے معلوم کریں گے کہ یہ اساتذہ کو تنخواہ کتنی دیتے، مکتب پڑھانے والوں کو کتنی دیتے، او یہ تو اتنے ہی ہیں، اور ایک ڈاکٹر کی آمدنی اتنی، ایک وکیل کی آمدنی اتنی، ایک آرکیٹیکٹ کی آمدنی اتنی، اور قرآن اور حدیث کے عالم کی آمدنی اتنی۔ یہ اگر اس طرح ہم قیمت لگائیں گے تو یہ قیمت ہم غلط مارکیٹ اور غلط موقع پر لگا رہے ہیں۔ اس کی قیمت ہم کو لگانی ہے قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کو علم حدیث دیا گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خیر سے نوازا۔ امام طبرانی نے اپنی معجم میں نقل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علماء کو ممتاز ممبروں پر بٹھائیں گے ان کے اعزاز کے لیے، دوسرے لوگوں سے ممتاز کر کے، اور ان کے بارے میں اعلان ہوگا یہ وہ جماعت ہے جن کو ہم نے اپنے عذاب سے محفوظ رکھا ہے۔ تو آپ اپنے اس علم کی قیمت اس طرح لگائیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا اور آپ وہ فضیلت حاصل کر رہے ہیں جس کے صحیح تقاضوں کو آپ نے پورا کیا، تو یہ علم آپ کو کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچائے گا۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا پروانہ ہے، قرآن اور حدیث کا علم، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ دنیا والے علماء کو کیا سمجھتے ہیں، مکتب پڑھانے والوں کو کیا سمجھتے ہیں، یہ نہ دیکھیں۔
قرآن اور حدیث میں اس علم کی کیا فضیلت، کیا قیمت لگائی گئی ہے وہ دیکھیے۔ یہ جنت کا پروانہ دلانے والا علم ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا تو واقعہ مشہور ہے، جب حضرت کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہا باری تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی اور مجھ سے کہا گیا محمد مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا باری تعالیٰ میری مغفرت کر دی جائے۔ کہا تمہاری مغفرت تو ہوئی چکی، اگر تم کو عذاب دینا ہوتا تو میں اپنے قرآن اور حدیث کا علم تم کو نہ دیتا، کچھ اور مانگو، یہ تو تم کو حاصل ہو چکا ہے۔ بہرحال تو مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو سند عطا کی ہے، اس سند کو معمولی مت سمجھنا، یہ اس علم کی سند ہے جو آپ کو جنت کا پروانہ دلانے والی ہے، جو باری تعالیٰ کی رضا دلانے والی ہے، جو جہنم کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اور بھی اس سلسلے میں جو باتیں ہیں، میں نے آپ کو جو کتابچے کا نام بتایا ہے اس میں ضرور پڑھیں، اور اس علم کا جو تقاضا ہے خود عمل کرنا ہے اور دوسروں کو پہنچانا ہے۔ اور تیسری اہم بات کہ آپ جو فاضل ہونے والے ہمارے احباب ہیں، اپنے اس جامعہ رحمانیہ سے، اس گلشن سے اپنا تعلق ضرور باقی رکھنا۔ اللہ آپ سے خوب دین کا کام لے، دین کے تمام شعبوں میں اللہ آپ کو آگے بڑھائے، تدریس و تعلیم کا ہو، دعوت و تبلیغ کا ہو، خطابت و وعظ و ارشاد کا ہو۔ آپ چاہے جتنے آگے کیوں نہ بڑھ جائے، لیکن اپنے اس گلشن کے احسانات کو نہ بھولنا۔ آپ کسی مدرسے کے شیخ الحدیث بھی بن جائے تب بھی اپنا آپ کو مستقل مت سمجھنا، اپنے اساتذہ اور اسی طرح اپنے اس مدرسے کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھنا اور ان کے مشوروں کے مطابق چلنا، تو زندگی میں انشاءاللہ کبھی ٹھوکر نہیں کھاؤ گے۔ جو آدمی اپنے بڑوں کے ماتحت زندگی گزارتا ہے، اپنے اساتذہ سے مشورہ لیتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، ایسا آدمی حالات سے عموماً دوچار نہیں ہوتا۔ حضرت مفتی صاحب سے ہم نے سنا، ماں علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اپنے بڑے نہ رہے تب بھی اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی مشورہ کرو۔ حضرت اتنی تاکید فرماتے تھے۔ اور آپ تو ماشاءاللہ ایسے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے اساتذہ موجود ہیں، تو یہاں سے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جس شعبے میں بھی آپ سے دین کا کام لے، اپنے اس گلشن کو ضرور یاد رکھنا، اپنے اساتذہ سے ضرور ملتے رہنا، اور اللہ کے جس بندے کے ساتھ آپ کا دلی لگاؤ ہو اس سے ضرور تعلق رکھنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کو بھی اہل اللہ کی صحبت ضرور اختیار کرنی چاہیے، اس لیے کہ صحبت سے جو بات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ صرف علمی کتابوں سے نہیں ملتی، اور وہ بات ہے دین کے ساتھ مناسبت۔ علم دین تو الحمدللہ آپ نے حاصل کر لیا، جلالین بھی پڑھ لی، صحاح ستہ بھی پڑھ لی، فقہ اصول فقہ بھی پڑھ لی، الوداعی مضمون میں سب سن بھی لیا، اصول الشاشی، نور الانوار سب پڑھ لی۔ علم تو آ گیا، عمل بھی جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کیا، لیکن اس دین کے ساتھ مناسبت وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق رکھنے پر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی نصیب فرمائے، ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ صدر صاحب انشاءاللہ دعا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔